Please share it to all your contact. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تفرقوا أي أهل الأديان في الدين بأن وحد بعضهم بعض وكفر بعض إلا من بعد ما جاءهم العلم بالتوحيد بغيا من الكافرين بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك بتأخير الجزاء إلى أجل مسمى يوم القيامة ليقضي بينهم بتعذيب الكافرين في الدنيا وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم وهم اليهود والنصارى لفي شك منه من محمد صلی اللہ علیہ وسلم مریب موقع الریبت. بس تو یہ بات سمجھائی گئی کہ اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک دین کو مشروع کیا ہے. کون سا دین؟ کہ جس کا مکلف بنایا حضرت نوح علیہ السلام کو. سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، اس لیے کہ سب سے پہلے اول رسول وہ ہے. اور خاص یہ بات بھی سمجھانی ہے کہ آپ کو جو دین دیا گیا وہ کوئی نیا دین نہیں ہے، بلکہ دین قدیم ہے، پرانا چلا آ رہا ہے. نوح علیہ السلام کو بھی یہی دین دیا گیا تھا، اور دوسرے انبیاء کا بھی ذکر کیا گیا. اور جب آپ کا تذکرہ کیا گیا تو متکلم کس کے ساتھ ہم نے آپ کی طرف کیا کی؟ وحی کی. اور کچھ اور انبیاء کا ذکر ہے جو اولو العزم انبیاء تھے. تو سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا ذکر کیا اس بات کو بتانے کے لیے کہ دین قدیم ہے، اس بات کو سمجھانے کے لیے. جبکہ اسی طرح کا اور جگہ آیت میں اولو العزم اور انبیاء کا بھی ذکر کیا. تو آج سب سے پہلے ذکر کس کا کیا گیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلے ذکر کیا گیا ہے اس آیت کے اندر. اگر اس آیت میں سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، وہ اسی بات کو سمجھانے کے لیے کہ آپ کو جو دین دیا گیا ہے یہ دین قدیم ہے، یہ کوئی نیا دین آپ نئی بات لے کر کے آئے ہو کہ آج تک کسی نے کہی نہ ہو اور آپ ایسی بات کہہ رہے ہو. ایسی نہیں ہے، آپ ایسی بات کہہ رہے جو پرانے زمانے سے کہی چلی آ رہی ہے، اور بڑے بڑے انبیاء نے یہ بات کہی. ہم نے یہ دین تم کو دے دیا، تم اس دین کے اوپر چلو. مگر سب لوگ ایسے نہیں ہوتے. کچھ لوگوں نے کیا پیدا کر دی؟ تفریق پیدا کر دی. توحید کو ماننے کے لیے کہا گیا تھا، ایک اللہ کی بندگی کرنے کے لیے کہا گیا تھا، مگر لوگوں نے ایسا نہیں کیا. اور یہ لوگوں نے تفریقہ بازیاں کی. علم آ جانے کے بعد، جاننے کے بعد پھر ان لوگوں نے کیا کی؟ تفریقہ بازیاں کی. اور تفریقہ بازیاں جو کی وہ بھی کس کی وجہ سے؟ زدی کی وجہ سے. میں کسی کی بات کیوں مانوں، میں کسی کے ماتحتی میں کیوں چلوں، بس آپس میں زدی کی وجہ سے. حالانکہ اس کے رد کرنے کا، انکار کرنے کا کوئی جواز ان کے پاس نہیں تھا. کن لوگوں نے تفریق کی؟ یا تو مراد یہود اور نصارہ. یہود اور نصارہ نے کیا تفریق کی؟ کب؟ تورات اور انجیل کے آنے کے بعد. تورات ان کے پاس آ گئی، انجیل ان کے پاس آ گئی، موسیٰ علیہ السلام آ گئے، عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، سمجھانے والے آ گئے. مگر بعد میں لوگوں نے کیا کر تفریق کر دی آپس کے اندر زدی کی وجہ سے. یا مراد اس سے کون لوگ ہیں؟ مشرکین مکہ. کہ آپ آ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سمجھانے کے لیے، جو سچے نبی، جو سید الانبیاء تھے، مگر آپ کے آنے کے بعد ان لوگوں نے کیا کر تفریق کر دی کہ بعضوں نے مانا اور بعضوں نے نہیں مانا. جنہوں نے نہیں مانا وہ کس کی وجہ سے نہیں مانا؟ ضد کی وجہ سے. اس لیے نہیں کہ آپ کی نبوت میں کوئی اشکال تھا، ان کو آپ کے معجزے میں کوئی اشکال تھا، آپ جیسا معجزہ پیش نہیں کر سکے، آپ نے ایسا معجزہ ثابت کر دیا تھا کہ ایسا کلام کوئی لا سکا نہیں. دلیل سے بات ثابت کر دی، مگر بات کیوں نہیں مانی؟ صرف ضد اور عناد کی وجہ سے. وما تفرقوا، اور انہوں نے تفریق نہیں کی، یعنی اہل ادیان نے جو پہلے والے مذاہب والے گزر چکے، اور انہوں نے تفریق نہیں کی ادیان والوں نے، یعنی پہلے مذہب والوں نے دین کے اندر، اس طور پر کہ بعض نے توحید کا دعویٰ، بعض توحید پرست بن گئے، بعضوں نے ایک اللہ کو مان لیا اور بعضوں نے کفر کیا. جماعت دو ہو گئی، لیکن جماعت اصل دو ہی ہے بس، یا تو اللہ کو ماننے والے یا اللہ تعالیٰ کو نہ ماننے والے. نہ ماننے والے گروپ کے اندر یہود ہو، نصارہ ہو، مجوس ہو، سب آ جائیں گے. مسلمانوں کے اندر بھی جو خالی ظاہراً مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، حقیقت میں اللہ تعالیٰ کو مانتے نہیں ہیں، خبر پرستی اندر پائی جاتی ہے، شرک پایا جاتا ہے. یہ سب کس کون سے گروپ میں چلے جائیں گے؟ دوسرے گروپ میں. مسلمانوں کے اندر صرف کون سا رہے گا؟ ایک گروپ ہی صرف رہے گا جو ایک اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہیں. بعضوں نے اس طور پر کہ بعض موحد بن گئے اور بعضوں نے کفر کیا. یہ تفریقہ بازیاں نہیں کی دین والوں نے، پہلے مذہب والوں نے، یہود اور نصارہ نے، مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ گیا. الا من بعد ما جاءهم العلم، مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ گیا. کون سا علم آ گیا؟ توحید کا علم آ گیا.
یہ معلوم ہوگا کہ اللہ ہی کی بندگی کرنی چاہیے، کرنے دھرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں، آسمان کی پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ، زمین کے پیدا کرنے، یہ سب باتیں کھل کر ان کے سامنے آ گئی، مگر پھر اس علم کے آ جانے کے بعد ان لوگوں نے کیا کی؟ تفریق کی، تب بھی توحید کو نہیں مانا اور توحید کا کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ بغیر زدہ زدی کی وجہ سے من الکافرین، کافرین کے اندر سے، بینہم آپس کے اندر، یہ بغیر مفعول لہو ہے کس کا؟ الا من بعد وما تفرقوا، اور انہوں نے تفریق نہیں کی مگر تفریق کی، تو جو تفرقوا اللہ سے جو سمجھ میں آ رہا ہے اس تفرقوا کا یہ مفعول لہو ہے، جو تفریق کی کس کی وجہ سے کی؟ زدہ زدی کی وجہ سے آپس کے اندر، بغین دشمنی کی وجہ سے کافرین کے اندر میں سے، بینہم آپس کے اندر، کہ ہم کسی کے بعد کیوں مانیں۔ ولولا کلمۃ سبقت، اور اگر ایک بات آپ کے رب کی طرف سے سبقت نہ کر چکی ہوتی، کون سی بات؟ بتاخیر الجزاء، جزا کی کیا کرنے کی؟ موقع۔ اللہ تعالی نے بات طے کر دیے کہ دنیا دار الجزا نہیں ہے، دنیا دار الجزا نہیں، دنیا دار العمل ہے۔ دو الگ الگ دار بنائے، ایک دار العمل بنایا ہے اور ایک دار الجزا بنایا ہے۔ دار العمل کون سا ہے؟ دنیا، اور دار الجزا کیا ہے؟ آخرت۔ وہ الگ دار ہے، وہ دار آخرت جس کو کہا جاتا ہے، اور اس دار کو دار دنیا کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بات طے کر دی ہے کہ میں جزا کہاں پر دوں گا؟ دار آخرت میں دوں گا، دار الجزا میں دوں گا۔ یہ بات طے نہ ہوتی، یہ بات طے نہ ہوتی تو اسی وقت ابھی ان کو کیا کر لیا؟ عذاب کے اندر پکڑ لیا جاتا۔ جیسے کوئی آدمی پرچہ لکھ رہا ہے اور پرچہ لکھنے کے اندر اصول سے نہیں لکھ رہا، دیکھ رہا ہے ممتحن اور نگراں کہ غلط پرچہ بھر رہا ہے، سب گئے، طبیعت تو چاہیے اسی وقت کیا لگا دے، وہ تھپڑ لگا دے، مار ڈالے اور اس کو 0 نمبر دے کر اس کو نکال ڈالے، مگر آدمی کیا کرتا ہے؟ برداشت کرتا ہے، نہیں دیکھتا ہے کہ ابھی کس کا موقع ہے؟ امتحان لکھنے کا موقع ہے، وہ جیسا چاہے پرچہ پر کرتا رہے، اس کو دیکھا نہیں جائے گا۔ بدلہ نمبر تو کب ملیں گے؟ بعد میں ہی ملنے والے ہیں، تو اسی لیے دنیا دار العمل ہے، ابھی بدلہ نہیں ملے گا، بدلہ تو کب ملنے والا ہے؟ یہ اللہ نے طے کر دیا ہے۔ اگر یہ بات طے نہ ہوتی تو دنیا کے اندر ان کو کیا مل جاتی؟ سزا مل جاتی، پر اللہ نے بات طے کی ہے، اسے دنیا میں سزا نہیں ملتی۔ اب یہ مسئلہ کہ پہلے والے قوموں کو سزائیں دی گئی، قوم نوح کو سزا دی گئی، قوم ہود کو دی گئی، قوم صالح کو دی گئی، یہ سزا نہیں دی گئی بلکہ جزا کی علامت ہے۔ ان کو چیخ سے پکڑا، کسی کو آنکھ کے اندر پکڑا، کسی کو گھر کے اندر پکڑا، کسی کو زمین میں دھسانے کے اندر پکڑا، تو یہ سب کیسے پکڑے گئے؟ یہ جزا نہیں بلکہ جزا کی کیا ہے؟ علامت ہے۔ جس نے کسی نے قصور کیا اور پولیس پکڑنے کے لیے آ گئی، اب اس کو پکڑ کے لے گئی، تو پکڑنا یہ سزا دینا ہے؟ اس کو پکڑا اور پکڑ کے لے جا رہی ہے، تو وہ پکڑا، یہ سزا ہے کوئی؟ یہ تو سزا کی کیا ہے؟ ایک نشان علامت ہے۔ اصل تو سزا کب ملے گی؟ وہاں جانے کے بعد جب فیصلہ ہوگا اور جرم ثابت ہوگا تب جا کر سزا ملے گی۔ تو یہ تو اللہ کی صرف کیا ہوئی؟ پکڑ ہوئی، ایک جزا کی نشانی ہے کہ ان کو کس کے اندر پکڑ لیا؟ گھر کے اندر، کسی کو پکڑ لیا دھسانے کے اندر، کسی کو پکڑ لیا سیاح کے ذریعے سے، کسی کو پکڑ لیا چنگار کے ذریعے سے، یہ الگ الگ چیزیں، یہ تو صرف جزا کی علامت ہے، جزا نہیں ہے۔ جزا تو کب ملے گی؟ دار الجزا کے اندر ملے گی۔ ولولا کلمۃ، اور اگر ایک بات آپ کے رب کی طرف سے سبقت نہ کر چکی ہوتی، کون سی بات؟ بتاخیر الجزا، کہ جزا کے کیا کرنے کی؟ مؤخر کرنے کی، الی اجل مسمی، ایک معینہ مدت تک، یعنی قیامت کے دن تک۔ بعضوں نے دوسری بھی تفسیر کی ہے کہ مشرکین مکہ جو ایمان نہیں لاتے ہیں ان پر عذاب آ جانا چاہیے تھا، مگر عذاب نہیں آ رہا ہے، کیا وجہ سے؟ ایک بات سبقت کر چکی، کون سی بات؟ کہ بعضوں کا ایمان لانا طے ہو چکا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے مومن نہیں بنے تھے مگر بعد میں کیا بن گئے؟ ایمان والے بن گئے۔ تو بعضوں کا ایمان لانا طے ہو چکا، اللہ تعالیٰ کے واقعہ بیت ایمان نہیں لا رہے مگر بعد میں کیا لائیں گے؟ ایمان لائیں گے، اس لیے اللہ نے عذاب ان کو بھیجا نہیں، کہ ان کو ایمان لانے کا کیا مل گیا؟ موقع مل گیا۔ ابو سفیان کو موقع مل گیا، خالد بن ولید کو موقع مل گیا، ان سب کو ایمان لانے کا کیا مل گیا؟ تو ان کے تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ بعد میں کیا بننے والے ہیں؟ مومن بننے والے ہیں۔ یہ بات اللہ کے واقعہ ہو چکی تھی، طے ہو چکی تھی، اس لیے ان کو سزا دی گئی نہیں۔ اور اگر ایک بات آپ کے رب کی طرف سے سبقت نہ کر چکی ہوتی، کون سی بات؟ جزا کے مؤخر کرنے کے بارے میں، الی اجل مسمی، ایک معینہ مدت تک، یعنی کون سی مدت؟ قیامت کے دن تک، لقضی بینہم، تو البتہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، کفاروں کو عذاب دے کر کے دنیا میں، کفاروں کو، کہ مسلمانوں کے دل کیا ہو جاتے؟ ٹھنڈے ہو جاتے، چلو کفاروں کیا مل گئی؟ عذاب، پر اللہ نے طے کر دیا ہے دنیا کے اندر میں سزا نہیں دوں گا، سزا کہاں دوں گا؟ آخرت۔ وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک جو لوگ کتاب کے وارث بنائے گئے ان کے بعد، اس سے مراد کون؟ الذین کا مرزا ظاہر کر رہا ہے، جو لوگ، کون لوگ؟ یہود اور نصارہ۔ کون سی کتاب مراد؟ تورات اور انجیل۔
اگر یہود اگر نصارہ مراد ہے تو مراد کیا لی جائے گی؟ تورات اور انجیل کا جن کو وارث بنا ان کے بعد، پہلے والے لوگوں کے بعد. یا پھر اس کی تفسیر کی گئی ہے ان کے بعد یہود اور نصارہ کے بعد جن کو کتاب کا وارث بنایا گیا، مراد اس سے مشرکین مکہ کہ جن کو کتاب اللہ کا، کلام اللہ کا جن کو کیا بنایا گیا؟ وارث بنایا گیا. بے شک جن لوگوں کو کتاب کا وارث بنایا گیا ان کے بعد، اور وہ کون لوگ ہیں جن کو وارث بنایا گیا؟ یہود اور نصارہ ہیں. لفی شک منہ، یہ آپ کے بارے میں، مراد اس سے کون؟ ہو کا مرجع محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور کے بارے کے اندر کیا وہ شک میں پڑے. یہود شک کے اندر ہے، نصارہ شک کے اندر ہے. مریب ایک ایسا شک کہ جس نے تردد میں ڈال رکھا ہے، جس نے الجھن میں ڈال رکھا ہے. مریب ای موقع ریبت، شک کا موقع، الجھن کا موقع، تردد کا موقع کہ تردد کے اندر وہ کیا گھرے ہوئے. شک یہ ایسا شک نہیں کہ جو یہ کروں نہیں، بلکہ شک کا مطلب کیا؟ نہیں کرنا. شک کا مطلب کیا ہے؟ نہ کرنا. کہ جس کے ایسے شک جس نے کیا ڈال پریشان کر رکھا، تردد میں ڈال رکھا ہے کہ ہمیں بات سمجھ میں آتی نہیں. تو جن کو کتاب کا وارث بنایا گیا مراد یہود اور نصارہ کہ ان کے بارے میں کہا کہ حضور کے بارے میں کیا کر رہے ہیں؟ شک کر رہے ہیں. حالانکہ سب پتہ ہے، سب معلوم ہے، مگر پھر بھی کیا کرتے ہیں؟ شک کرتے ہیں اور حضور پر ایمان لائے نہیں. یا مراد اس سے کون ہے؟ مشرکین مکہ جو پہلے خود کہتے تھے کہ اگر ہمارے پاس نبی آ جاتے تو ہم ان کو کیا کر لیتے؟ مان لیتے. یہود نصارہ سے زیادہ عہدہ بن جاتے، زیادہ رحیاب بن جاتے، اور جب آ گئے تو ان کے بارے میں کیا کرنے لگے؟ شک کرنے لگے. فلذلك التوحید فادع یا محمد الناس واستقم علیہ کما امرت ولا تتبع اهواءهم في ترکه وقل آمنت بما انزل الله من کتاب وأمرت لأعدل أي بأن أعدل بينكم في الحكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم فكل يجازى بعمله لا حجة خصومة بيننا وبينكم هذا قبل أن يؤمر بالجهاد الله يجمع بيننا في المعاد لفصل القضاء وإليه المصير المرجع. اس آیت کے اندر 10 باتیں ذکر کی گئی ہے، جیسے سورہ آیت الکرسی کے اندر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں اور بہت اللہ تعالیٰ کی صفات، عظیم صفات اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی صفاتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے. اس کے اندر بھی احکامات کے لائن سے 10 باتوں کو ذکر کیا گیا ہے. یہ لوگ تفریقہ بازی کرتے ہیں، نہیں مانتے، کچھ بھی کرتے رہے، اگر آپ اپنا کام کرتے رہیے. آپ کو کس کے لیے مبعوث کیا گیا ہے؟ توحید کی دعوت کے دینے کے لیے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے. آپ اپنا کام کرتے رہیے، ان کی باتیں نہ مانی، ان کی نفسانی خواہشات پر نہ چلے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک سال ایسا کرو ہم تمہارے معبود کی عبادت کر لے، اور ایک سال تم ہمارے معبود کی عبادت کرو. کہتے رہے کچھ بھی، ہمیں ان کا کام نہیں کرنا ہے. آپ تو اپنا کام کرتے رہیے اور ان کو پیغام پہنچا دیجیے. 10 باتیں ان کو صاف صاف اعلان کے ذریعے سے کہہ دیجیے. فلذلک فدع، پس اسی لیے کس کے لیے؟ توحید کی طرف. فلذلک الی توحید، توحید کی طرف پس دعوت دیتے رہیے یا محمد الناس، لوگوں. آپ اپنا کام کرتے رہیے کہ لوگوں کو کس کی دعوت دیجیے؟ توحید کی دعوت دیجیے. ایک اللہ کو ماننے کی دعوت دیجیے کہ کرنے دھرنے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ. ایک اللہ ہی کی بندگی کی جائے. یہ خطاب آپ کو دیا گیا ہے اور یہ کام کس کو کرنا ہے؟ امت کو. کہ آج کی تاریخ کے اندر امت یہی کام کرے کہ سب کو پیغام پہنچا دے، سب کو دعوت دے دے کہ ایک اللہ ہی کی بندگی کی جائے گی. وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، وَاسْتَقِمْ عَلَيْهِ، اور اس پر قائم رہیے. توحید کی دعوت دینے کے اوپر قائم رہیے. وَاسْتَقِمْ، اور توحید کی دعوت دینے کے اوپر قائم رہیے. کما امرتا، جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے. یہ آیت اور اسی طرح کی آیت سورہ ہود میں آئی جو آپ نے فرمایا جب آپ کے بال زیادہ سفید ہو گئے تو صحابہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیا وجہ ہے کہ آپ کے بال بہت زیادہ جلدی سے، لگتا نہیں کتنی جلدی سفید ہو جائیں گے، بڑھاپا ظاہر ہونے لگے گا، اور آپ کے چہرے پر کیا ہونے لگا؟ بڑھاپا ظاہر ہونے لگا. تو آپ نے کیا فرمایا؟ شیبتنی ہود، سورہ ہود اور جیسی صورت نے مجھے کیا بنا دیا ہے؟ بوڑھا بنا دیا ہے. کہ چیز حکم دیا گیا، جیسا آپ کو حکم دیا گیا ہے اس طرح استقامت کے ساتھ رہیے. اور اللہ تعالیٰ کی تعظیم، اللہ تعالیٰ کی بڑی اونچا درجہ، اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق استقامت کے ساتھ رہنا بڑا بھاری کام ہے، مشکل کام ہے، ہر ایک کا بس نہیں ہے. اس لیے آپ نے فرمایا کہ مجھے اس جیسی صورتوں نے کیا بنا دیا ہے؟ بوڑھا بنا دیا ہے. وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور آپ کو جیسا حکم دیا گیا ہے آپ کیا رہیے؟ مستقیم. استقامت یہ سب سے بڑھ کر کے چیز ہے. ایک ترتیب کے اوپر کیا کرتے رہنا؟ چلتے رہنا. توحید کی دعوت کے اوپر، اسلام کے اوپر، توحید کے اوپر جمتے رہنا، خود بھی کرتے رہنا اور لوگوں کو بھی کیا کرتے رہنا؟ دعوت دیتے رہنا. انبیاء کا یہی کام ہوتا ہے، سب سے پہلے خود کرنے والے ہوتے ہیں اور بعد میں وہ نماز کا حکم دیا تو سب سے زیادہ نماز پڑھنے والے کون؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. روزے کا حکم دیا تو سب سے زیادہ روزے رکھنے والے کون؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم.
اللہ علیہ وسلم حضرت صدیقہ فرماتی ہے کہ بعد دفعہ مسلسل اتنے روزے رکھتے تھے، ہم یہ باتیں کرتے کہ شاید اب افطار کا ارادہ ہے ہی نہیں، اب مسلسل کیا رکھتے چلے جائیں گے، روزے ہی رکھتے چلے جائیں گے، تو ہر کام کر کے بتاتے تھے۔ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور اس پر جمے رہیے، توحید کی دعوت کے اوپر جمے رہیے، کما امرت، جیسا کہ اب حکمہ دیا گیا ہے۔ تو پہلا حکمہ توحید کی دعوت دیتے رہیے، اور اس کے اوپر کیا رہیے، جمے رہیے، ہمیشہ یہ کام کرتے رہے، ایسا نہیں کہ ایک دن کیا 2 دن نہیں کیا، نہیں، روزانہ پابندی کے ساتھ یہ کام کرتے رہیے۔ وَلَا تَتَّبِعْ هَوَاهُمْ، تیسرا حکم، اور ان کی خواہشات کا اتباع نہ کریں۔ مراد کیا ہے، فی ترکی، اس استقامت والے کام کے چھوڑنے کے اندر، توحید کی دعوت دینے کے کام کے چھوڑنے کے اندر ان کی خواہشات کی اتباع نہ کریں۔ جیسے لوگوں نے کہا کہ ایسا کرو، آپس کے اندر میل کر لیتے، ایک سال تم ہمارے معبود کی عبادت کر لو اور ایک سال ہم تمہارے معبود کی عبادت کر لیں گے، ایسا ان کی خواہشات کی اتباع نہیں کیا جائے گا۔ بس ایک اسلام اور کفر میں کوئی جوڑ ہے ہی نہیں۔ جسے لوگ کہتے ہیں نا کہ آپس کے اندر بھائی مل جل کر کے رہو، اختلاف ٹھیک ہے، مل جل کر رہنا ہے، کوئی جھگڑا نہیں کرنا ہے، مگر جھگڑے کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا ہے اختلاف اور جوڑنے ختم کرنے کا کہ ہم تمہاری جیسے بن جاوے اور تم ہماری جیسے بن جاؤ، ایسا تو ہو نہیں سکتا ہے بھائی۔ جب تم ہماری جیسے بننے کے لیے تیار نہیں ہو تو ہم تمہاری جیسے کیسے بنیں گے؟ تو نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہو، روزہ، چلو ایسا کرو تم بھی سب کرنے لگو، نماز بھی پڑھنے لگو، روزے بھی رکھنے لگو، زکوٰۃ بھی دینے لگو، سب کرنے لگو، تو ہم تمہارے جیسا کریں تو ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ کوئی جوڑ کی شکل ہے ہی نہیں۔ اسلام الگ مذہب ہے اور کفر الگ مذہب ہے، دونوں میں کوئی جوڑ، آگ اور پانی میں جوڑ ہو جاوے، یہ کوئی شکل ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ تو کبھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اسلام اور کفر کے درمیان کیا ہو جاوے، جوڑ ہو جاوے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اسلام مستقل الگ چیز ہے، الگ مذہب ہے، ایک اللہ ہی کی بندگی کرنا ہے۔ اور آپ کون سا حکم آیا؟ تیسرا، دعوت کا کام کرتے رہیے، برابر جمے رہیے، اور ان کی خواہشات کی اتباع نہ کیجیے۔ اس عمل کے چھوڑنے کے اندر، دعوت کے کام کے چھوڑنے، وہ تو چاہیں گے کہ آپ دعوت کا کام نہ کریں، لوگوں کو نہ سمجھاوے، آپ ایسا نہ کیجیے، آپ ان کی اتباع نہ کیجیے، اپنا کام کرتے رہیے۔ وقل، چوتھا حکم، اور آپ کہہ دیجئے میں ایمان لے آیا ان تمام کتابوں پر جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے۔ میں ایسا نہیں ہوں کہ تورات کو مانوں اور انجیل کو نہ مانوں، انجیل کو مانوں تورات کو نہ مانوں، کلام اللہ کو مانوں اور تورات کو نہ مانوں، ایسا نہیں ہوں۔ میں تو تمام کتابوں کو کیا کرتا ہوں، مانتا ہوں۔ یہ اتفاقی بات یہود کو کہا جا رہا ہے، نصارہ کو کہا جا رہا ہے کہ تم یہود تو ایسا کرتے ہو، تورات کو مانتے ہو، انجیل کو نہیں مانتے ہو۔ نصارہ انجیل کو مانتے ہیں، تورات کو نہیں مانتے ہیں، کلام اللہ کو نہیں مانتے۔ ہم ایسے نہیں ہیں۔ ہم کیسے ہیں؟ ہم تمام کتابوں کو جو اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے، جس طرح اتاری تھی اللہ تعالیٰ نے، وہ اپنے اعتبار سے بالکل کیسی کتابیں تھیں، صحیح کتابیں تھیں۔ عمل کیا جائے گا کلام اللہ کے اوپر، باقی تمام کتابیں کس کی اتاری ہوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ چوتھا حکم، اور آپ کہہ دیجئے میں آمن تو میں ایمان لے آیا، جیسے کہ آمد رسول کے اندر بھی یہی بات ہے، آمد رسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ وکل، اور آپ کہہ دیجئے میں ایمان لے آیا اس چیز پر جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے۔ کیا اتارا ہے؟ کتاب کو۔ ان تمام کتابوں کو کیا لیا ہے؟ میں ایمان لے آیا۔ تو کہہ دیجئے میں تمام کتابوں کو کیا کرتا ہوں؟ مانتا ہوں۔ پانچواں حکم، وہ امرت لأعدل بینکم، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں حکم کے بارے میں۔ لعادل ای بینعادل، یہ تفسیر نکال کر کے نکال دیا کہ لام کس کے معنی کے اندر ہے؟ با کے معنی کے اندر ہے، اور ان کیا ہے؟ مقدر ہے۔ ان کیا ہے؟ مقدر۔ اور مجھے عدل کرنے کا حکم دیا گیا ہے تمہارے درمیان کہ کوئی بھی فیصلہ کرو تو فیصلہ کیسا کرو؟ عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ۔ تو مجھے کس کا حکم دیا ہے؟ عدل۔ ہماری کوئی بھی بات زبان سے نکلے تو کیسی بات نکلے؟ عدل والی بات، چاہے ہمارے رشتہ دار کے خلاف پڑے، ہمارے والدین کے خلاف پڑے، ہمارے کسی بھی تعلق والے کے خلاف پڑے، مگر بعد ہم کیسے کہیں گے؟ عدل والے کہیں گے، انصاف والی بات کہیں گے۔ اللہ رب، کتنی باتیں ہو گئی؟ فدو واستقم ولا تتبع قل آمنت، 4، اور امرت لأعدل، کتنی ہو گئی؟ 5۔ چھٹی بات، اللہ ربنا وربکم، اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے اور تمہارا رب۔ تم کو روزی دینے والے بھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، جو ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ اسی کی بندگی کرنی چاہیے، اس کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کرنی چاہیے۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، 7ویں بات، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہے اور تمہارے لیے تمہارے۔ ہم کریں گے، ہمیں ہماری جواب دہی کرنی پڑے گی ہمارے اعمال کی، تم کرو گے تمہارے اعمال کی تم کو جواب دہی کرنی پڑے گی۔ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہے اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہے۔ فکل، ہر ایک اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے گا، اچھے کے اچھا بدلہ، برا جو بھی کیا ہوگا ہر ایک اپنے عمل کا نتیجہ مل جائے گا۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ 7۔ لا حجت بیننا وبینکم، 8ویں بات، ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں، دین بالکل واضح ہو چکا ہے دلائل کے ذریعے سے، ہمارا دین الگ تمہارا دین الگ، کوئی جوڑ کی کوئی شکلیں نہیں ہے، کوئی آپس کے اندر خصومت نہیں ہے، اور ہماری بات بالکل کیا ہو چکی ہے؟ واضح ہو چکی ہے۔
لا حجت لا خصومت، کوئی جھگڑا نہیں ہے ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان، یہ اس سے پہلے کہ جہاد کا حکم دیا جائے، یہ پہلے کہا ان کو سمجھاؤ، بات مانے ٹھیک ہے، ورنہ کہہ دو کہ ہمارے درمیان تمہارے درمیان کوئی حجت نہیں، مگر جب جہاد کا حکم دیا گیا تو پھر کیا کیا جائے گا، ان کے ساتھ سمجھایا جائے گا، مانا جائے گا، نہیں مانیں گے ضد پر آئیں گے تو پھر ان سے کیا کیا جائے گا، جہاد کیا جائے گا، یہ اس سے پہلے کہ جہاد کا حکم دیا جائے گا۔ اللہ کتنی باتیں ہو گئی؟ 8۔ 9ویں بات اللہ اجمع بیننا، اللہ تعالیٰ جمع کرے گا ہمارے درمیان معاد کے اندر، لوٹنے کی جگہ کے اندر، لفصل القضاء، قضا کے فیصلے۔ ٹھیک ہے، بات یہ سب واضح ہو چکی ہے، اب کوئی جھگڑا نہیں، مگر پھر بھی بات نہیں مانتے ہو تو قیامت کے دن کون سا فیصلہ ہو جائے گا؟ عملی فیصلہ ہو جائے گا، سب کے سامنے باتیں آ جائے گی۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، 10ویں بات، اور اسی کی طرف لوٹنے کی جگہ، مرجع لوٹنے کی جگہ کس کی طرف ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف، سب کو لوٹنا۔ اگر کوئی اور معبود ہوتا تو سب کہاں لوٹائے جاتے؟ دوسرے معبود کی طرف۔ جب دوسرا کوئی معبود ہے ہی نہیں، سب کو لوٹ کر کہاں جانا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس، تو عبادت کے لائق صرف کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ والذین یحاجون فی دین اللہ نبیہ من بعد ما استجیب له بالایمان لظہور معجزاتہ وهم اليہود حجتهم داحضة باطلة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب أليم الله الذي أنزل الكتاب القرآن بالحق متعلق بأنزل والميزان والعدل وما يدريك يعلمك لعل الساعة أي إتيانها قريب ولعل معلق للفعل عن الأمل أو ما بعده سد مسد المفعولين يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها يقولون متى تأتي ظنا منهم أنها غير آتية والذين آمنوا مشفقون خائفون منها ويعلمون أنك الحق ألا إن الذين يمارون يجادلون في الساعة لفي ضلال بعيد الله لفي ضلال۔ تو آپ اپنا کام کرتے رہیے، دین بالکل کیا ہو چکا؟ واضح ہو چکا ہے، مگر پھر بھی مشرکین یہود اور نصارہ اس دین کے بارے میں، اللہ کے دین کے بارے میں جھگڑتے ہیں، نبی کے بارے میں جھگڑتے ہیں، یا نبی سے حجت بازی کرتے ہیں، اور دین کے بارے میں اللہ کے بارے میں اللہ کے دین کے بارے میں کہ اللہ کے دین کو مانتے نہیں۔ آپ اپنا کام کیا ہے کرتے رہیے، اور یہ لوگ قیامت سے ڈرتے نہیں ہیں، قیامت کو مانتے ہی نہیں ہیں، اس سے ڈرتے نہیں ہیں۔ اگر قیامت کے آنے کا یقین ہوتا تو اسے کیا کرتے؟ وہ ڈرتے۔ اور جو یقین کرتے کہ قیامت آنے والی، وہ لوگ کیا کرنے والے ہیں؟ ڈرنے والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا ہے، اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے۔ والذین یحاجون فی دین اللہ، جو لوگ محاجہ کرتے ہیں، بحث و مباحثہ کرتے ہیں اللہ کے بارے میں، مراد فی دین اللہ، اللہ تعالیٰ کے دین کے بارے میں، اپنے نبی سے محاجہ کرتے ہیں، یا اپنے نبی کے بارے میں کیا کرتے ہیں؟ محاجہ کرتے، حضور کو نہیں مانتے ہیں۔ من بعد مستجیب لہ، اس کے بعد کہ آپ کو مان لیا گیا ہے، کس کے ذریعے سے؟ ایمان کے ذریعے سے۔ اس کے بعد کہ اللہ کے دین کو مان لیا، کتنے لوگ ایسے ہیں دنیا کے اندر کے لوگ کیا بن چکے؟ مسلمان بن چکے۔ خود مشرکین مکہ کے اندر پہلے نہیں مانتے تھے، اور بعد میں کیا بن گئے؟ ماننے والے بن گئے۔ اس کے بعد یہ خود یہود اور نصارہ کے اندر کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو کیا بن گئے؟ مسلمان۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد حضرت ثعلبہ، ایسے نجاشی بادشاہ، اور وہاں کے جو درباری کتنے لوگ سب کیا بن گئے؟ مسلمان بن گئے۔ جب ان کو پتہ چلا کہ یہ تو دین حق ہے اور یہی نبی ہے جو آخر میں آنے والے تھے، جب یہ بات ان کے سامنے کھل گئی تو سب کے سب کیا لے آئے؟ ایمان لے آئے۔ اور جو لوگ محاجہ کرتے اللہ کے دین کے بارے میں، اپنے نبی کے بارے میں، اس کے بعد کہ ان کی بات کو مان لیا گیا ہے، ان کو تسلیم کر لیا گیا ہے ایمان کے ذریعے سے، ان کے معجزات کے ظاہر ہونے کی وجہ سے، حضور کے معجزات کے ظاہر، حضور کے معجزات سامنے آ گئے تو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے اس طرح کے لوگ سب کے سب کیا لے آئے؟ ایمان لے آئے۔ مشرکین مکہ کے اندر سے بھی کتنے لوگ کیا لے آئے؟ ایمان لے آئے۔ قوم الیہود، اور والذین یحاجون، جو محاجہ کرتے ہیں، کون لوگ محاجہ کرتے ہیں؟ اور وہ یہود ہیں۔ حجتہم داحضۃ، ان کی حجت ان کے رب کے نزدیک، داحضۃ بمعنی باطل، ان کی حجت ان کے رب کے نزدیک کیا ہے؟ باطل۔ یہ حجت کام نہیں آنے والی ہے، یہ بحث و مباحثہ کام آنے والا نہیں ہے۔ ان کی حجت ان کے رب کے نزدیک باطل ہے، اور ان پر غضب ہے، اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ الذی انزل کتاب، اللہ تعالیٰ کہ جس نے کتاب کو اتارا، کتاب سے مراد کیا ہے؟ قرآن شریف۔ اللہ تعالیٰ کے جس نے کلام اللہ کو اتارا بالحق کے، وہ کتاب جو حق کے ساتھ متصف ہے، انزلہ، یہ متعلق ہے بالحق کے، کس کے ساتھ متعلق؟ انزلہ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کہ جس نے اتارا، جس نے اتارا، کیا اتارا؟ کتاب کو اتارا
جو کتاب حق کے ساتھ کیا ہے ملتبس ہے، حق کو لیے ہوئے ہے، حق کو صحیح بات کو لیے ہوئے، یہ اتارنا بالکل ٹھیک ہے، اتارنا بالکل کیا ہے ٹھیک، اللہ ہی نے اتارا ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس کا چیلنج کر دیا گیا کہ اللہ نے نہیں اتارا ہے، کسی انسان کا بنا ہو تو بنا دو تم بھی، اور نہیں بنا سکے تو بات واضح ہوگی، کلام کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ کہ جس نے کتاب کو اتارا ہے، قرآن کو اتارا ہے بالحق کے، بالکل حق کے مطابق، یہ بالحق کے متعلق اس کے ساتھ انزل کے ساتھ، والمیزان، اور کیا اتارا ہے؟ ترازو کو اتارا ہے۔ میزان سے کیا مراد ہے؟ العدل، مراد ہے کیا اس سے؟ العدل، کہ انصاف کو اتارا ہے۔ گویا کہ دو باتوں کا ذکر کیا گیا، حقوق اللہ کا ذکر، حقوق العباد کا۔ قرآن کو اتارا گیا ہے تاکہ حقوق اللہ کو ادا کیا جاوے بالحق کے، بالکل اللہ تعالیٰ نے جیسا کلام اللہ ہوتا ہے اسی کلام اللہ کو مانا جاوے، اس کے پیچھے پیچھے چلایا جاوے تاکہ حقوق اللہ کی کیا ہوگی؟ ادائی ہو۔ اور میزان کو اتارا ہے، ترازو کو اتارا، عدل کو اتارا ہے، حقوق العباد کی ادائیگی کے اللہ نے کیا اتارا ہے؟ عدل کو اتارا ہے۔ یا تو میزان سے مراد کیا عدل ہے، یا میزان سے باقاعدہ میزان ترازو مراد ہے کہ جو کس کا ذریعہ ہے؟ انصاف کا ذریعہ ہے، ترازو کے ذریعے سے برابر تولا جاتا ہے، کمی بیشی نہیں کی جاتی ہے، انصاف کے ساتھ تولا جاتا ہے، تو میزان سے مراد باقاعدہ کیا ہے؟ ترازو ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہ اتارا ہے، الہام کیا کہ بات کیسی کہی جاوے؟ عدل کی کہی جاوے۔ تو حقوق العباد کا بھی ذکر آ گیا اور حقوق اللہ کا ذکر آ گیا، دو کا ذکر آ گیا۔ وما یدریک، اور جب ان کو یہ بات کہی جاتی ہے کہ کلام اللہ کا اتباع کیا جاوے، حقوق اللہ کو ادا کیا جاوے، میزان کا اتباع کیا جاوے، ترازو کا اتباع کیا جاوے، اور میزان سے بات تفسیر کی، عقل سلیم نے بھی تفسیر کی ہے کہ اللہ نے عقل سلیم دی، آدمی سمجھ سکتا ہے کہ صحیح دین کون سا ہے اور باطل دین کون سا ہے، یا اللہ نے عقل سلیم دے دی ہے کہ جس سے بات کو کیا کیا جا سکتا ہے؟ سمجھا جا سکتا ہے، ایک معیار اللہ نے دے دیا ہے کہ آدمی سمجھ سکتا ہے، مگر پھر بھی لوگ نہیں مانتے ہیں، اور پھر اوپر سے کیا کہتے ہیں؟ قیامت کب آئے گی؟ پر اسے کیا کہتے ہیں؟ قیامت۔ آپ کو کیا معلوم کہ قیامت ہو سکتا ہے کہ کیا ہو؟ قریبی آنے والی۔ وما یدریک، اور آپ کو کیا خبر؟ یعنی آپ سے سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب آنے والی، مگر آپ کو اس کا علم نہیں، کسی کو اس کی قیامت کا علم دیا گیا نہیں۔ اور آپ کو کیا خبر؟ لعل الساعۃ قریب، ہو سکتا ہے کہ لعل اتیان الساعۃ، کہ قیامت کا آنا بالکل کیا ہو؟ قریب۔ یہ اتیان کیوں نکالا؟ کہ قریب مذکر ہے اور ساعتن کیا ہے؟ مؤنث ہے، اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ اتیان الساعۃ مراد ہے، اس لیے قریب کیا لایا گیا ہے؟ مذکر۔ لعل الساعۃ، ہو سکتا ہے کہ قیامت بالکل کیا ہو؟ یعنی قیامت کا آنا بالکل قریب۔ یہ لعل وہ فعل ہے جو فعل کو عمل سے روک دیتا ہے، کہ لعل کیا چاہتا ہے؟ صدارت کلام کو چاہتا ہے، تو ما یدری کا جو یدری کا فعل ہے اس کے عمل کو کیا کر دے گا؟ وہ روک دے گا۔ یہ لعل فعل کو روکنے والا عمل سے، اور جو اس کے مابعد ہے لعل یعنی ظاہراً تو روک دے گا عمل سے، باقی باطناً روکے گا، معنی نہیں روکے گا، اور او یا وہ کے معنی میں ہے۔ اور جو اس کا مابعد ہے، لعل کا مابعد ہے، یہ دو مفعول کے قائم ہوگا۔ یدری کا کتنے مفعول چاہتا ہے؟ 3 مفعول۔ ادرا کا یدری کا پہلا مفعول اول، اور پیچھے والا پورا جملہ کتنے؟ مفعول ثانی اور مفعول ثالث کے قائم مقام ہے، اور جس کے مابعد ہے یہ 2 مفعولوں کے قائم مقام ہے۔ یستعجل بہ الذین، اس کے بارے میں، کس کے بارے میں؟ قیامت کے بارے میں، ساعت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں جلدی مچاتے وہ لوگ جو قیامت کو نہیں مانتے، جو قیامت کا یقین نہیں کرتے، کہ لا دو قیامت آ جائے جلدی سے، کیوں نہیں آتی؟ ایسے باتیں کرتے ہیں، یا یوں کہتے ہیں متی آتیٰ، کب آئے گا؟ ظن منہ، ان کی طرف سے یقین کرتے ہوئے، انا غیر آتیۃ، کہ بے شک وہ آنے والی نہیں، ان کو تو اس کا یقین ہے کہ آنے والی ہے ہی نہیں، کب آئے گی قیامت؟ اس لیے کہتے ہیں کہ قیامت لا دو گا، کیوں نہیں آتی قیامت؟ جو اس کو نہیں مانتے اس کے بارے میں ایسا کرتے ہیں، اور اس سے ڈرتے نہیں، اس سے ڈرتے نہیں۔ والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لے آتے ہیں، مشفقون، ڈرتے ہیں۔ اب وہاں پر اس کے بارے میں جلدی مچاتے کون؟ ایمان نہ لانے والے، تو جلدی مچانے کا ذکر کیا، اور ساتھ میں ذکر ہو گیا کہ ڈرتے نہیں ہیں، اور یہاں پر کیا ایمان والوں کا ذکر ہے؟ اس سے ڈرتے ہیں، اس کے بارے میں جلدی نہیں مچاتے ہیں کہ جلدی آ جاوے۔ والذین، اور جو لوگ ایمان لے آئے، مشفقون، اس سے ڈرتے ہیں، خائفون منہ، اس سے کیا کرنے والے ہیں؟ ڈرنے والے ہیں۔ ویعلمون ان الحق، اور وہ جانتے ایمان والے کہ بے شک قیامت حق ہے، انا، کہ بے شک القیامت بالکل حق ہے، آنے والی، اس کا ان کو کیا ہے؟ یقین ہے۔ اللہ سن لو اچھی طرح، بے شک جو لوگ جھگڑتے ہیں قیامت کے بارے میں، لفی ضلال بعید، بہت دور کی گمراہی کے اندر، سخت گمراہی کے اندر پڑے ہوئے ہیں، کہ قیامت بالکل یقین آنے والی ہے، معلوم ہے یقینی بات ہے، مگر پھر اس کا کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں۔ اللہ لطیف بعبادہ برہم وفاجرہم حیث لم یہلکہم جوعا بمعاصیہم یرزق من یشاء من کل منہم ما یشاء وہو القوی علی مرادہ العزیز الغالب علی امرہ۔ بس اس میں ایک اہم بات کا جواب دیا گیا ہے کہ اوپر کس سے ڈرایا گیا؟
قیامت سے کہ قیامت کا آنا بالکل یقین ہے، ایمان والے اس سے ڈرتے رہتے ہیں اور اس کا یقین کرتے ہیں کہ قیامت کیا ہے، آنے والی۔ مگر دوسرے لوگ جو نہیں مانتے وہ جلدی مچاتے ہیں، ڈرتے بھی نہیں ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، ایسا سوال کرتے ہیں، گویا کہ اس کو مانتے ہی نہیں۔ اب یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہم اچھی حالت میں ہیں، ہم بڑے بڑے عہدوں کے اوپر ہیں، ہم جو چاہے مسلمانوں کو مار ڈالے، یہ کرے وہ کرے، ہم جیسا چاہے ناچ کرتے ہیں، یہ تو ہم تو اچھی حالت کے اندر ہیں، ہم کو کیا تکلیف ہے، تکلیف کے اندر تم لوگ ہو سب۔ تو اس کا اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر مہربان ہے، کوئی بھی ہو، چاہے فاجر ہو کہ چاہے فاسق ہو، مسلمان ہر ایک پر اللہ تعالیٰ کیا ہے، مہربان ہے، ہر ایک کو رزق دیتے رہتے ہیں۔ یہ کہاں کا قانون ہے؟ دنیا کا قانون۔ دنیا کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو معصیت کی وجہ سے کبھی بھوکا نہیں رکھتے، کہ اس نے کفر کیا، شرک کیا، گناہ کیے تو اس کو بھوکا چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ رزق ہر ایک کو دیتے ہیں، کفاروں کو دیتے ہیں، مسلمانوں کو بھی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑے قوی ہے، بڑے زبردست ہے اپنے کام کے اوپر، مگر یہ قانون کہاں کا ہے؟ دنیا کا قانون ہے۔ آخرت کا قانون یہ کہ اچھوں کو اچھا بدلا اور برو کو بدلا۔ باقی دنیا کا قانون یہ کیا ہے؟ ہر ایک کو لے کر کے چلایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو رزق دینے والے ہیں، کسی کو رزق سے محروم نہیں کرتے ہیں۔ من یشاء، جس کو چاہے، اتنا رزق کہ ہر ایک کی زندگی بچ جاوے، ہر ایک زندہ اتنا رزق تو سب کو دیتے ہیں۔ پھر بعضوں کو بعضو رزق کے اندر زیادتی دے دیتے ہیں، بعضوں کو علم میں زیادتی دے دیتے ہیں، یہ بھی ایک رزق ہے۔ بعضوں کو مال میں زیادتی کر دیتے ہیں، بعضوں کو حسن میں زیادتی کر دیتے ہیں، بعضوں کو ہنر کے اندر زیادتی کر دیتے ہیں۔ یہ سب اللہ کی طرف رزق کی چیزیں ہیں، الگ الگ طریقے ہوتے ہیں۔ اتنا رزق کہ جتنا انسان کو ضرورت ہے ہر ایک کو دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑے لطیف مہربان ہے کہ رزق تھوڑا تھوڑا دیتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جو اتنا اسٹاک کر دیا ہے، اب جتنا اسٹاک کرنا ہو کر لو، اب تم کو رزق نہیں ملے گا، تو آپ اتنا سارا کہاں رکھتا، کہاں یہ اسٹاک کرتا؟ تو اللہ تعالیٰ تھوڑا تھوڑا رزق دیتے رہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کیا ہے؟ مہربان ہے۔ اللہ لطیف بعبادہ، اس سے اگر کسی کو دنیا میں رزق مل رہا ہے، بہت اچھی حالت میں زندگی بسر کر رہا ہے، تو اس کو خوش نہیں ہو جانا چاہیے۔ اصل کیا دیکھنا چاہیے؟ اپنے اعمال کو دیکھنا چاہیے۔ معیار پر بتا دیا، کیا بتا دیا؟ کلام اللہ، کہ دیکھ لے کہ کلام اللہ کے پیچھے چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے، کلام اللہ کو مان رہا ہے، اس کے پیچھے چل رہا ہے، تو اس کی زندگی کیا ہے؟ برابر۔ اور اگر کلام اللہ کے پیچھے نہیں چل رہا ہے تو اس کی زندگی برابر نہیں ہے۔ مال و دولت کی وجہ سے، عہدوں کی وجہ سے، حکومت کی وجہ سے نشے میں آ جانا، ہم کیسے اچھی حالت کے اندر ہے، یہ صرف کیا ہے؟ دھوکہ ہے۔ جسے مالدار لوگ ہوتے ہیں اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم تو مالدار ہیں، نشے کے اندر رہتے ہیں۔ اللہ لطیف بعبادہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر لطیف، بڑے مہربان ہیں، بڑے محسن ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں پر کیا کرتے ہیں؟ احسان کرنے والے ہیں بڑے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ جو لوگوں کے مناقب کو ظاہر کرتے ہیں اور عیوب کو اللہ تعالیٰ کیا کر دیتے ہیں؟ چھپا دیتے ہیں۔ عیوب کو کیا کر دیتے ہیں؟ چھپا دیتے ہیں۔ اور ایک آدمی مر جاتا ہے، کتنی منقبتیں سامنے آ جاتی ہے، لوگ کیسے کیسے تعریف کرتے ہیں، ایسا تھا ایسا تھا، اور برائی، حالانکہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ برائیاں بھی ہوتی ہے۔ کون برائی سے پاک ہوتا ہے؟ مگر کسی کے ساتھ بھی برائیاں نہیں لی جاتی ہے۔ کون سی چیزیں لائی جاتی ہے؟ مناقب کی لائن کی چیزیں لائی جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کیا ہے؟ مہربان ہے۔ ان کے نیک اور ان کے فاجر اس طور پر کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک نہیں کرتا ہے بھوک کی وجہ سے، بمعاصیہم، ان کے گناہوں کی ذریعہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ یرزق من یشاء، رزق دیتا ہے جس کو چاہے، من کل منہم، ان میں سے ہر ایک کو، ما یشاء، جتنا چاہے، من یشاء، جس کو چاہے دے، کسی کو زیادہ کسی کو کم، بقدر ضرورت تو سب کو دیتے ہیں، باقی کسی کو زیادہ بھی دیتے تھے۔ اور ما یشاء، جتنا چاہے، کسی کو علم تو کم دیا مگر مال زیادہ دے دیا، کسی کو مال زیادہ دے دیا، علم کم دے دیا، کسی کو حسن زیادہ دے دیا، کسی کو ہنر زیادہ دے دیا، کسی کو قوت زیادہ دے دی، کسی کو صحت زیادہ دے دی۔ یہ سب اللہ کی تقدیر ہے کہ کسی کو کیا زیادہ ملتا ہے تو کسی کو کیا۔ یہ سب رزق کی لائن کی چیزیں ہے، رزق کوئی مال ہی میں منحصر نہیں ہے، رزق کی چیزیں الگ الگ ہوا کرتی ہیں۔ رزق دیتا ہے من یشاء، جس کو چاہے، ان میں سے ہر ایک، من کل، ان میں سے ہر ایک کو، ما یشاء، جتنا چاہے۔ القوی، اور اللہ تعالیٰ بڑے قوی ہے، اپنی مراد کے اوپر بڑے طاقتور ہے، عزیز غالب ہے اپنے امر کے اوپر، جو چاہتے اللہ تعالیٰ کر کے رہتے ہیں۔ یہ آیت بڑی قیمتی آیت ہے۔ حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو آدمی صبح کے وقت 70 دفعہ اس آیت کو پڑھ دے گا، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء والقوی العزیز، 70 دفعہ پڑھے گا تو رزق کے تنگی سے انشاءاللہ یہ شخص محفوظ رہے گا، کبھی رزق کی تنگی اس کو نہیں ہوگی۔ اس لیے ورد بنانا چاہیے کہ روزانہ الصبح، صبح کے وقت، فجر بعد، فجر سے پہلے، جب بھی موقع ہو، یہ آیت کتنی دفعہ؟ 70 دفعہ اس آیت کو پڑھ لینا چاہیے۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء والقوی العزیز۔ من كان يريد بعمله حرث الآخرة أي كسبها وهو الثواب نزد له في حرثه بالتضعيف فيه لحسنة إلى 10 وأكثر ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها بلا تضعيف ما قسم له
وما له في الآخرة من نصيب. بس تو اللہ تعالیٰ رزق ہر ایک کو دیتے ہیں، کوئی بھی ہو، چاہے مسلمان ہو کے چاہے کافر ہو، چاہے گنہگار ہو کے چاہے متی ہو، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں، اور رزق بھی الگ الگ قسم کے دیتے ہیں. جیسے چیزیں بتائیں، کسی کو علمی کی لائن کا رزق دیا گیا، کسی کو مال کی لائن کا رزق، کسی کو صحت کی لائن کا، کسی کو قوت کی لائن کا، کسی کو ہنر کی لائن کا، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. اب یہ سب اللہ نے دے دیا، اب اس کو چاہیے کہ مجھے یہ سب رزق کس نے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. تو کام اس کو کس کے لیے کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا چاہیے. اگر کام اللہ تعالیٰ کے لیے کرے گا تو اس کو کیا ملے گا؟ اچھا بدلہ ملے گا، نیکی ملے گی، اور نیکی کا ثواب ملے گا، بلکہ اضافہ مضافہ دگنا در دگنا ملے گا. اور اگر جو کام کس کے لیے کرے گا؟ دنیا کے لیے کرے گا. مال اللہ نے دیا ہے، اللہ کے لیے خرچہ نہیں کرتا ہے، بلکہ کس کے لیے خرچہ کرتا ہے؟ غلط کاموں میں خرچہ کرتا ہے، معاصی کے اندر خرچہ کرتا ہے، شرک و کفر پر خرچہ کرتا ہے، غلط کام میں خرچہ کرتا ہے، دنیا کے لیے کام کرتا ہے. تو ٹھیک ہے، اگر نیت دنیا کی کرے گا تو کیا بدلہ ملے گا؟ دنیا ہی کے اندر بدلہ ملے گا، آخرت میں اس کو بدلہ ملنے والا نہیں. آخرت کی نیت سے کام کرے گا تو دنیا کا بھی فائدہ اور آخرت کا بھی فائدہ. اور اگر دنیا کے لیے آدمی کام کرے گا تو صرف کس کا فائدہ ہوگا؟ دنیا کا فائدہ ہوگا، اور آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ ہوگا نہیں. آدمی کو کام کس کے لیے کرنا چاہیے؟ آخرت کے لیے کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا چاہیے. من کان یرید، جو شخص چاہتا ہے اپنے عمل کے ذریعے سے آخرت کی کھیتی کو، جو شخص چاہتا ہے اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے کام کے ذریعے سے آخرت کی کھیتی کو. اس کی تفسیر کیا کی؟ یعنی آخرت کی کمائی کو. اور وہ کیا چیز ہے؟ ثواب. حرث کے اصل معنی ہے کھیتی کرنا، بیج کو زمین کے اندر ڈالنا، بیج کو زمین میں ڈالنا. تو اصل حرث کے معنی زمین، بیج کو زمین کے اندر ڈالنا. پھر کبھی حرث کا اطلاق جو پیداوار ہوئی، کھیتی ہوئی، اس کو بھی حرث کہہ دیتے ہیں. پھر جو غلہ نکلا اس کو بھی حرث سے تعبیر کر لیا جاتا ہے. تو ایسے کا عمل کرنا ہے. کیا کرنا؟ عمل کرنا ہے. یہ بیج کو کہاں ڈالنا ہے؟ زمین کے اندر ڈالنا ہے. اور جو اس سے ثواب ملے گا، جو اس کے نتیجہ نکلے گا، ثواب ملے گا، یہ اس کا کیا نکلنے والا ہے؟ غلہ نکلنے والا ہے. اسی لیے حدیث کے کہا گیا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کیا ہے؟ کھیتی ہے. کہ دنیا میں آدمی جو بوئے گا آخرت کے اندر کیا کرے گا؟ وہ کاٹے گا. یہ آخرت کی کھیتی ہے، یعنی اس کی کمائی ہے اور وہ ثواب ہے. تو جو شخص کیا ارادہ کرے گا؟ آخرت کی کھیتی کا، کہ مجھے کیا ملے؟ آخرت کا فائدہ ہو، اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جاوے. نزید لہو فی حرثہ، ہم اس کے لیے زیادہ کر دیں گے اس کی کھیتی کے اندر، دگنا کر کے کھیتی کے اندر. ایک نیکی کو 10 تک، بلکہ اس سے بھی زیادہ. ایک نیکی کو الحسنہ بالتضعیف، زیادہ کر کے اس کے اندر، کس کے اندر؟ کھیتی کے اندر زیادہ کر کے. الحسنہ ایک نیکی کو، الحسنۃ تضعیف کا کیا معنی ہے؟ مفعول. نیکی کو 10 تک، وہ اکثر 10 سے بھی زیادہ. تو اگر آخرت کے ارادے سے کام کرے گا تو اس کی نیکی میں اضافہ کر دیں گے. ایک نیکی کو کہاں تک لے جائیں گے؟ کم سے کم 10 تک، اور اللہ تعالیٰ زیادہ 700، بلکہ اس سے بھی زیادہ. اور جو شخص دنیا کی کھیتی کو چاہے گا، نؤتی منہا، دنیا کے لیے کام کرے گا. مقصد صرف کیا ہے؟ دنیا کمانا، دنیا کو بڑھانا، دنیا کے اندر فائدہ اٹھانا، دنیا کی نیت سے کام کرے گا. شہرت کے لیے کام، ایک تو ایمان ہے ہی نہیں بالکل لیا، یا پھر ایمان تو ہے اگر ایمان کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ غلط نیت شامل ہو گئی. تو ٹھیک ہے، اس کو بھی ایمان کی وجہ سے بدلہ تو ملے گا، مگر جیسا چاہیے سب پورا بدلہ اس کو ملے گا نہیں. اور جو شخص دنیا کی کھیتی کو چاہے گا، نؤتی منہا، ہم اس کو دے دیں گے اس کے اندر سے. کس کے اندر سے؟ دنیا کے اندر سے، بغیر تضعیف کے، ما قسم لہو، جو اس کے لیے مقدر کیا گیا ہے، جو اس کے لیے تقسیم کیا گیا ہے. دنیا کی کوشش کرے گا، دنیا کی نیت کرے گا تو دنیا ملے گی، مگر کتنی ملے گی؟ جتنا اس کے حصے میں لکھی گئی ہے، اس سے زیادہ اس کو ملے گی نہیں. وما له فی الآخرۃ من نصیب، اور اس کے لیے آخرت کے اندر کوئی حصہ نہیں ہوگا، آخرت میں کوئی بدلہ ملنے والا نہیں. ایسا کام کس کے لیے کرنا چاہیے؟ اللہ کے لیے. یہ اہم اخلاص بڑی اہم اور قیمتی چیز ہے. اخلاص جب آدمی کے اندر ہوتا ہے تو کوئی دیکھتا ہی نہیں کہ کون کیا کہہ رہا ہے، کوئی کسی کی پرواہ نہیں کر رہا ہے، وہ تو اللہ کے لیے کام کرتا رہتا ہے، اپنی دھن کے اندر کیا رہتا ہے؟ وہ مست رہتا ہے. بل لهم لكفار مكة شركاؤهم شياطينهم شرعوا، أي الشركاء لهم للكفار من الدين الفاسد ما لم يأذن به الله كالشرك وإنكار البعث، ولولا كلمة الفصل أي القضاء السابق بأن الجزاء في يوم القيامة لقضي بينهم وبين المؤمنين بالتعذيب لهم في الدنيا، وإن الظالمين الكافرين لهم عذاب أليم مؤلم.
ترى الظالمين يوم القيامة مشفقين خائفين مما كسبوا في الدنيا من السيئات أن يجازوا عليها وهو الجزاء عليها واقع بهم يوم القيامة لا محالة والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات أنزهها بالنسبة إلى من دونهم لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله من البشارة مخففا ومثقلا به عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أي على تبليغ الرسالة أجرا إلا المودة في القربى استثناء منقطع أي لكن أسألكم أن تؤدوا قرابتي التي هي قرابتكم أيضا فإن له في كل بطن من قريش قرابة ومن يقترف حسنة طاعة نزد له فيها حسنا بتضعيفها إن الله غفور للذنوب شكور للقليل فيضاعفه. تو اللہ تعالیٰ نے ایک دین متین دین اسلام کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اتار دیا، اور ایسا دین ہے جو دین قدیم ہے، پرانا چلا آ رہا ہے، نور اسلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے کا ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ پہلے ایک ہی دین تھا، مگر شرک کا مقابلہ کس سے ہوا؟ نور اسلام کے زمانے سے، اس لیے نور اسلام کا ذکر کیا گیا، تو یہ دین دے دیا گیا، اسی دین پر چلنا چاہیے۔ مگر وہ جو لوگوں نے شیاطین نے اس کا اصل اضلال کا سبب اصل کون ہے؟ شیاطین، اس لیے ذکر کس کا کیا گیا؟ شیاطین، کہ ان کے شرکاؤں نے شیاطین نے ایک الگ دین کو شائع کر دیا، ایک الگ دین کو ظاہر کر دیا۔ کون سا دین؟ شرک والا دین، انکار بعث والا دین، کہ بعث کا کیا کر دینے کا؟ انکار کر دینے کا۔ شرک والا دین، یہ دین بہت ہی زیادہ کیا ہے؟ غلط ہے، اس دین کا اتباع نہیں کرنا چاہیے، مگر شیاطین نے اکسایا اور ان کے لیے نئے دین کو ایجاد کر دیا، اور نئی دین کے اوپر کیا کرنے لگے؟ لوگ چلنے لگے۔ اب یہ کس کے معنی کے اندر ہے؟ بل کے معنی میں۔ کس کے لیے آتا ہے؟ جو انتقال کے لیے۔ ہم نے تو پہلا والا دین شائع کر دیا، پہلے والا دین آپ کو بتا دیا، اسی دین پر چلنا ہے، مگر کچھ لوگ وہ ہے جو اس دین پر نہیں چلتے ہیں اور ایک نئی دین کو کیا کر دیا؟ ایجاد کر دیا۔ ان پہلے والے دین سے انتقال کر کے ایک نئی دین کی طرف بیان کرنا ہے۔ ہم بلکہ ان کے لیے، اور بعضوں نے یہاں ابھی مانا ہے کہ کیا ان کے لیے، یعنی ایسا کرنا نہیں چاہیے، بلکہ ان کے لیے کفار مکہ کے لیے شرکا ہے، بلکہ کفار مکہ کے لیے شرکا ان کے شرکا ہے، وہ شرکا ہم شیاطین شرکا ہے، اور وہ شرکا کون ہم؟ شیاطین ہوں، وہ ان کے کون ہے؟ شیاطین، کہ اصل اضلال اور گمراہ کرنے والے اصل کون ہے؟ شیاطین۔ تو شرکا کے چاہے معبودی کو، معبودان باطلہ کو شرکا بناتے ہیں، مورتیوں کو چاہے بناوے، چاہے قبروں کو بناوے، کسی کو بناوے، مگر سب کس کے کہنے سے ہوتا ہے؟ شیاطین کے کہنے سے ہوتا ہے۔ تو اصل شرکا اور اصل عبادت کس کی جاتی ہے؟ شیاطین کی جاتی ہے۔ بلکہ ان کے لیے کفار مکہ کے لیے شرکا، ان کے شرکا ہے شیاطین، ان کے شیاطین شرعو شرکا، انہوں نے مشروع کیا ہے، یعنی کس نے مشروع کیا ہے؟ شرکا نے، ان شیاطین نے، شرکا نے مشروع کیا ان کے لیے، کفاروں کے لیے، من الدین الفاسد، دین فاسد، غلط دین کو، کہ جس کے اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا ہے، معلوم یادم باللہ، کہ جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی ہے، کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا ہے، اس دین فاسد کو ان لوگوں نے کیا کیا ہے؟ مشروع کیا ہے، ایک نیا دین نکالا ہے۔ وہ کون سا دین ہے؟ کشرک، جیسے کہ کیا کرنا؟ شرک کرنا، اور انکار البعث، اور بعث کا کیا کرنا؟ انکار کرنا۔ ولولا کلمۃ الفصل، اور اگر ایک کلمہ فیصل نہ ہوتا، اور اگر ایک فیصلے والے کلمہ نہ ہوتا، کون سی بات؟ القضاء السابق بین الجزاء فی یوم القیامہ، قضاء سابق، پہلے والا فیصلہ۔ کون سا پہلے والا فیصلہ؟ پہلے والا فیصلہ یہ کہ جزا قیامت کے دن میں ہوگی۔ جزا کب ملے گی؟ قیامت کے دن۔ لقضی بینہم، تو ان کے درمیان فیصلہ کر لیا جاتا، اور مسلمانوں کے درمیان ان کو عذاب دے کر کے دنیا کے اندر، اور بے شک ظالمین کافرین ان کے لیے عذاب علیم ہے، مؤلم، تکلیف دینے والا ان کو عذاب ملے گا۔ ترى ظالمین، تو دیکھے گا ظالمین کو قیامت کے دن، مشفقین، ڈرتے ہوئے، اے خائفین، ڈرتے ہوئے، مما کسبوا، اپنے اعمال سے، یعنی اپنے اعمال کی جزا سے، اس چیز سے جو انہوں نے کیا ہے، یعنی ان کا اعمال کی جزا سے، کہ ہم نے غلط اعمال کیے، اب اس کا نتیجہ ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ بھگتنا پڑے گا۔
اور تو دیکھے گا ظالمین کو قیامت کے دن ڈرتے ہوئے، خائفین ڈرتے ہوئے ان چیزوں سے جو انہوں نے کیا ہے دنیا کے اندر، یعنی سیئات برے کام کیے ہیں، یجازو کہ بدلہ دیا جائے گا اس کے اوپر، اور وہ جزا ان کے اوپر واقع بہم، ان کے اوپر واقع ہونے والی ہے قیامت کے دن، لا محالہ، بالکل طے بات ہے۔ ایک مسئلہ پیش آتا ہے آدمی کے سامنے، فکر ہوئی، کچھ قصور ہو گیا، جو کوئی پکڑا جاتا ہو کہ نہیں پکڑا جاتا ہو، کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے، ایک تذبذب میں رہتا ہے، ڈرتا رہتا ہے، کوشش کرتا رہتا ہے کہ کسی طرح یہ فالٹ ہاتھ میں نہ آوے اور میں پکڑا نہ جاؤں۔ کبھی کامیاب ہو جاتا ہے، نہیں پکڑا جاتا ہے، بچ جاتا ہے، اور کبھی نہیں پکڑا جاتا ہے، فالٹ میں آ جاتا ہے اور پکڑا جاتا ہے۔ تو وہاں بھی اسی طرح کیا کر رہے ہوں گے، وہ ڈر رہے ہوں گے۔ تو وہاں ڈرنے کا مطلب یہ نہیں کہ کبھی وہ بچ سکتے ہیں، کبھی وہ بس، اس لیے کہہ دیا وہ واقع بہم، اور وہ ان کے اوپر کیا ہونے والا، عذاب واقع ہونے ہی والا ہے۔ ان کے ڈرنے سے کوئی کام نہیں چلے گا کہ چلو کوئی ایسی کوشش کرے، کوئی ایسی تدبیر کرے اور عذاب سے کیا ہو جائے وہ بچ جاوے، ایسا بچنے والے نہیں۔ ڈرے کہ نہ ڈرے، ڈرے کہ ڈرے تو بھی عذاب واقع ہونے والا ہے، اور نہ ڈرے تو بھی واقع ہونے والا ہے۔ ایسا نہیں کہ ڈرنے کی وجہ سے عذاب سے کیا ہو جائیں گے، وہ بچ جائیں گے، نہیں، ہر وقت وہ ڈرتے ہیں نہ ڈرتے، کچھ بھی ہو عذاب ان کے اوپر کیا ہونے والا ہے، واقع ہونے ہی والا ہے۔ اور وہ یعنی جزا ان کے اوپر واقع ہونے والی قیامت کے دن، لا محالہ، یقیناً وہ سزا ان کو کیا کرنی پڑے گی، بھگتنی پڑے گی۔ تو کفاروں کو کیا ملے گی، بری سزا ملے گی، ان کو جزا برا ملے گا۔ اور جو لوگ ایمان لے آئے، وہ عامل الصالحات، اور اچھے اچھے کام کیے، فی روضات الجنات، باغات کے سبزہ زاروں میں ہوں گے، باغات کے خالی باغات میں نہیں بلکہ باغات کے سبزہ زاروں میں ہوں گے، اونچے اونچے باغات میں ہوں گے۔ کون؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ دیکھیے بعض خالی آمنو ہے، عملوا الصالحات نہیں ہے، ان کو بھی جنت میں ملے گی، مگر وہ خالی وہ جنت، خالی کیا ملے گی، روضات الجنت نہیں ملے گا، بلکہ کیا ملے گا، خالی جنت ملے گی۔ اور ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کیا ملے گا ان کو، روضات الجنات، جنت کے اندر کیا ملیں گے، اونچے درجے ملیں گے، سبزہ زار جنت ملے گی ان کو۔ اور جو لوگ ایمان لیے، ایمان کے ساتھ کیا ضرور، اعمال صالحہ ضروری ہے۔ جو لوگ ایمان لے آئے، وہ عامل الصالحات، اچھے اچھے کام کیے، یہ باغات کے سبزہ زاروں کے اندر ہوں گے، جنت اور باغات کے روضات کے اندر ہوں گے، باغات کے سبزہ زاروں کے اندر ہوں گے۔ انزہا بالنسبۃ الی من دونہم، باغاتوں میں سب سے زیادہ صاف ستھرے، باغات میں سب سے زیادہ صاف ستھرے نسبت سے دیکھتے ہوئے اس چیز کی طرف، ان جنات کی طرف جو اس سے نیچے ہے، ان لوگوں کی طرف، ان باغات کی طرف، ان جس میں وہ لوگ ہوں گے باغات کے اندر، ان لوگوں کی طرف جو ان سے کم درجے کے ہیں۔ وہ کم درجے کے لوگ کون ہیں؟ آمنو غیر عمل صالحہ، ایمان تو مگر اعمال صالحہ نہیں ہے، یہ کم درجے کے ہیں، تو ان کے مقابلے کے اندر ان کو جو جنت دی جائے گی بالکل صاف ستھری دی جائے گی، اور بہت ہی اونچی درجے کی ان کو جنت دی جائے گی۔ جیسے حدیث میں ذکر کیا گیا کہ جنت میں کتنے درجات ہیں، 100 درجات ہے، جتنے عمل میں ترقی کرتا چلا جائے گا جنت میں کیا ہوتا چلا جائے گا، وہ آگے۔ جیسے کہ حدیث میں ذکر کیا گیا کہ آپ نے فرمایا، حضرت رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ لوگوں کو خبر دے دو کہ جو آدمی نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، زکوٰۃ دے گا، 5 اعمال کرے گا، وہ کہاں چلا جائے گا، جنت میں۔ تو بورے بہت خوش ہو گئے، تو بڑے بڑے مجاہدے والے کام کرتے تھے، ہجرت والا کام کیا، اسی طرح بڑے بڑے مجاہدے والے، تو یہ تو بہت ہی آسان عمل ہے، تو کیا سب کو خبر نہیں دے دو؟ تو فرمایا کہ نہیں، آپ نے کیا فرمایا کہ نہیں، خبر مت دو، سب کو مشقت والے اعمال کرنے دو، تاکہ جنت کے 100 درجے ہیں، آدمی جتنا چاہے اوپر ترقی کرتا چلا جائے گا۔ اس لیے خالی جنت میں جانے کے لیے تو ایمان بھی کافی ہے، مگر اول وہلے میں جانا ہے تو ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ مگر کم درجے والے، وہ 5 والے، اور پھر آگے اور آگے ترقی کرتے چلے جانا ہے تو اعمال صالحہ میں کیا ہوتے چلے ہو، تو ایمان خالی، ایمان اور اعمال صالح 2، اور ایمان اور اعمال صالحہ میں ترقی، ایمان اور اعمال صالحہ میں اس کا کوئی انتہا تو ہے ہی نہیں کہ اعمال صالحہ میں کیا ہو جائے، ترقی ہو جائے۔ نماز ایک عبادت کو دے لیجئے کہ نماز پہ کوئی ترقی، آدمی ایک آدمی صرف نماز کا پابند بن جاوے، نیچے والا عمل ہے بالکل، پھر نماز کے جماعت کا پابند بن جاوے، ذرا اور آگے بڑھا، جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کا پابند بن جاوے اور آگے بڑھا، صف اولیٰ کا پابند بن جاوے اور آگے بڑھا،
آگے کی سنتوں کا پابند بن جاوے، پیچھے کی سنتوں کا پابند بن جاوے اور آگے بڑھا، اشراق چاشتے کا پابند بن جاوے اور آگے بڑھا، تو اس کا کوئی انتہا ہی نہیں ہے. آدمی اس میں ترقی کرتا چلا جائے گا، خوش و خضو میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. جتنا نماز زیادہ پڑھا جائے گا اور زیادہ توجہ دے گا، آہستہ آہستہ خوش و خضو میں کیا ہوگا؟ اضافہ ہوگا. اور جب خوش و خضو میں اضافہ ہو جائے گا تو اس کو نماز کی پھر کیا آ جائے گی؟ مزہ آ جائے گا. پھر نماز میں ایسا لطف لگے گا کہ کسی چیز میں ایسا لطف، اس کو مزہ اسی میں آئے گا کہ مزید ہی میں رہو، بس اللہ کے سامنے سیدھے میں پڑا رہو، اسی کے اس کو کیا آئے گا؟ لطف آئے گا. مگر کب ہوگا؟ جب عمل صالح کو کیا کرے گا؟ وہ شروع کرے گا، اس کی پریکٹس کرے گا تو آہستہ آہستہ ہی درجہ ملے گا. ایک دن سے 2 دن مسجد میں گیا اور مسجدوں کو جی نہیں لگتا ہے تو 2 دن میں جی نہیں لگے گا. اس کے لیے کیا کرنی پڑتی ہے؟ پریکٹس کرنی پڑتی ہے. تو یہ لوگ کہاں پر ہوں گے؟ ایمان اور عمل صالح والا جنت کے سبزہ زاروں کے اندر ہوں گے، باغات کے اچھے اچھے اونچے اونچے باغات کے اندر ہوں گے. لہم ما یشاؤون اندر انزا، سمجھ گئے نا کہ اس سے جنتوں میں صاف ستھری نسبت کرتے ہوئے ان لوگوں کی طرف جو اس سے نیچے درجے میں ہے، جو اس سے کم درجے کے اندر ہے. تو ان کو کون سی جنت ملے گی؟ اونچے درجے کی. ان کے لیے وہ چیزیں ہوگی جو چاہیں گے وہ ان کے رب کے پاس. لو ما یشاؤون، ان کے لیے ما یشاؤون وہ ہوگا جو وہ چاہیں گے ان کے رب کے پاس. رب کے پاس سے مراد کیا ہے؟ مجازن، کہ مراد قرب مراد نہیں ہے، مراد اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچنے کے بعد. ذالک الفضل الکبیر، اور یہ بہت بڑا فضل ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فضل ہے، اور فضل بھی کیا ہے؟ کبیر. جس کو اللہ تعالیٰ بڑا کہے اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ بہت بڑا فضل ہے. کو کیا مل گئی؟ جنت مل گئی، اونچے اونچے باغات مل گئے. ذالک الذی، یہ وہ چیز ہے کہ جس کے اللہ تعالیٰ بشارت دیتے اپنے بندوں کو جو ایمان لے آئے ہیں اور اچھے کام کیے. یہ وہ جنت کی بشارت دے رہے اللہ تعالیٰ. یہ وہ چیز ہے کہ جس کی بشارت دے رہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو. اپنے کون سے بندوں کو؟ جو ایمان لیا اور انہوں نے اچھے اچھے کام کیے. یہ یبشروں کا جو لفظ ہے یہ کس سے نکل کر کے آیا ہے؟ یہ بشارت سے نکل کے رکھا. یہ مادہ بیان کیا. کیا بیان کیا؟ مادہ بیان کیا کہ یبشروں کہاں سے نکل کر کے آیا ہے؟ بشارت سے نکل کر کے آیا ہے. اور آپ اس کو کیسے پڑھیں گے؟ آپ چاہیے تو مخفف پڑھیے اور چاہیے تو کیا پڑھیے؟ مستقل پڑھیے. یبشروں پڑھیے، باب افعال کا صیغہ پڑھیے یا پھر باب تفعیل کا صیغہ پڑھیے. کیا پڑھیے؟ یبشر بہ. ذالک مبتدا، ذالک الذی یبشر یہ خبر ہے، مگر الذی سے موصول ہے تو کوئی صلہ چاہیے لوٹنے کے لیے، اس لیے بھی نکالا. یہ وہ چیز کہ جس کے اللہ تعالیٰ کیا دے رہے ہیں؟ بشارت دے رہے ہیں. یہ وہ چیز کہ جس کی بھی کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہے ہیں، بشارت دے رہے ہیں اپنے بندوں کو. کون سے بندوں کو؟ جو ایمان لے آئے وعملوا الصالحات اور اچھے اچھے کام کیے. یہ بشارت کس نے سنائی؟ کس کے ذریعے سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. تو آپ نے بہت بڑی بشارت سنائی کہ ایمان اور اعمال صالحہ والوں کو کیا ملے گی؟ جنت ملے گی. جو چاہیں گے ملے گا. چاہیں گے موبائل بیٹھے بیٹھے دیکھنا ہے موبائل دیکھو گے، کوئی حرج نہیں. مگر دنیا میں بچے ہوں گے تو جو چاہیں گے ملے گا. کوئی کسی چیز سے رکاوٹ نہیں ہوگی. اور انسان وہاں پر اچھی چیزیں چاہے گا، کوئی غلط چیز چاہنے کا تو سوال ہی نہیں ہوتا ہے وہاں پر. دیکھو وہاں اللہ تعالیٰ انسانوں کی طبیعت ہی ایسا بنا دیں گے کہ میلان کس کی طرف ہوگا؟ اچائی کی طرف میلان ہوگا. اور اللہ تعالیٰ کی کیا بیان کرتے رہیں گے؟ تسبیح و تقدیس و بیان کرتے رہیں گے. تو اتنی بڑی بشارت دے دی کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے. کس کے ذریعے سے؟ حضور کے ذریعے سے. تو ہم کو بشارت کس کے ذریعے سے ملے گی؟ ہم کو بشارت کس کے ذریعے سے ملی؟ حضور کے ذریعے سے. حضور نے بہت بڑی بشارت دے دی. تو پھر کوئی یہ کہے کہ حضور اس کا کیا چاہیں گے؟ کچھ بدلہ چاہیں گے. جس آدمی کہ خوشخبری دوں، کیا کرو تم؟ کچھ دو تو دوں، ایسا کہتے ہیں نا. تو کسی کے دل میں یہ آئے کہ حضور کیا چاہتے ہوں گے؟ کچھ معاوضہ چاہیں گے. تو اعلان کر دیا مجھے کوئی معاوضہ نہیں چاہیے، مجھے کوئی معاوضہ. میں بشارت دے رہا ہوں، اچھی اچھی باتوں کی خبریں دے رہا ہوں، تمہارے لیے بشارت دے رہا ہوں، مگر یہ بشارت تمہارے فائدے کے لیے ہے، تمہارے فائدے کے لیے. مجھے کوئی مقصد نہیں ہے، مجھے کوئی معاوضہ نہیں چاہیے. قل آپ کہہ دیجیے، اب اعلان کر دیجیے سب کے سامنے کہہ دیجیے، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اس کے اوپر کوئی معاوضہ نہیں مانگتا ہوں. میں تم سے اس پر کوئی معاوضہ نہیں مانگتا ہوں. ای اللہ تبلیغ رسالت، پیغام کے پہنچانے پر. یہ پیغام جو میں نے پہنچایا، کون سا پیغام؟ کہ اچھی اچھی جنت ملے گی، باغات ملیں گے،
تم جو چاہو گے وہ سب ملے گا، یہ میں نے جو ایسی بشارت دی اور اچھے اچھے پیغام تم کو پہنچا دیے، اس پیغام کے اوپر کوئی اجر تم سے نہیں مانگتا ہوں۔ تمام انبیاء کے یہ اعلان ہوتا ہے، اسی کا انبیاء کی ذمہ داری ہوتا ہے کام کا پہنچانا، رسالت کا پہنچانا، اس پر کوئی عوض دنیا کا عام آدمی بھی ایک آدمی کی ذمہ داری ہو تو پیسے لینا خلاف اصول سمجھا جاتا ہے۔ ایک آفیسر کا کام ہے کام کرنا اور پھر بھی پیسے لیتا ہے تو لوگ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ غلط سمجھتے ہیں، یہ رشوت خور آدمی بنا ہوا ہے کہ کام کی ذمہ داری پھر بھی پیسے کھاتا ہے۔ تو انبیاء کا کام ہے اس پر بھی پیسے لے، کوئی اجر نہیں، کوئی معاوضہ نہیں۔ الا المودۃ فی القربہ، الا المودۃ فی القربہ، مگر رشتے کا لحاظ رکھنا، مگر رشتے کا لحاظ، مگر رحم کا پاس رکھنا، مگر محبت رشتے کے بارے میں، مگر محبت رشتے کے بارے میں۔ میں اللہ تعالیٰ کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، مجھے اللہ نے پیغام دیا ہے، تم کو پیغام سنا رہا ہوں تمہارے فائدے کے لیے، تمہارا ہی فائدہ ہے، میرا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اس پر میں کوئی معاوضہ تم سے نہیں مانگتا ہوں، کوئی پیسہ نہیں مانگتا ہوں، کوئی بادشاہت نہیں مانگتا ہوں، کوئی عورتیں نہیں مانگتا ہوں، کوئی روپیہ نہیں مانگتا ہوں، کوئی چیز میں تم سے نہیں مانگتا ہوں۔ بس تم سے خالی ایک بات کہتا ہوں، اور یہ کوئی اجر کی چیز نہیں ہے، میں یہ کہتا ہوں اتنا تم لوگ بتاؤ میں تمہارے خاندان کا فرد ہوں کہ نہیں ہوں، تمہارے قریش کے اندر سے میں ہوں کہ نہیں ہوں، اور میرا رشتہ پورے قریش خاندان کے اندر سے کوئی ایسا وطن اور کوئی ایسی شاخ ہے جہاں میرا رشتہ نہ جڑتا ہو؟ ہر خاندان اور ہر وطن سے، ہر شاخ سے میرا کیا کیا رشتہ جڑتا ہے۔ تو کیا جیسے تم اپنے اور رشتہ داروں کی رعایت کرتے ہو تو کیا تم میری اتنی رعایت نہیں کر سکتے کہ مجھے تکلیف نہ پہنچاؤ؟ میں اپنا کام کروں، میں تم کو سمجھا رہا ہوں، مانو نہ مانو تمہاری مرضی کی بات ہے، پھر اتنا تو کرو کم سے کم تم لوگ کہ جیسے تم اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہو اور رشتہ داروں کو تکلیف نہیں پہنچاتے ہو تو مجھ بھی تکلیف مت پہنچاؤ۔ جب تم دوسرے اپنے بھائیوں کو تکلیف نہیں پہنچاتے ہو، ان کے ستاتے نہیں ہو، تو تم مجھے کیوں ستاتے ہو، مجھے کیوں تکلیف دیتے ہو؟ تو بس یہ کہتا ہوں، اور یہ کوئی اجر کی چیز نہیں ہے، یہ تو انسانوں کی ذمہ داری ہے کہ رحم صلہ رحمی کا خیال رکھے، یہ اپنے فائدے کے لیے، کہ خود رحم نے کہہ دیا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ جو تجھے جوڑے گا، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ تجھے جو جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا، اور جو تجھے توڑے گا اس کو کیا کر دوں گا، میں توڑ دوں گا۔ یہ تو تمہارے فائدے کے لیے ہے۔ جب تم اپنے دوسرے بھائیوں کا خیال رکھتے ہو تو میں بھی تمہارا بھائی ہوں، تمہارا خاندان کا فرد ہو، تمہارے اندر پیدا ہوا ہو، تمہارے ماں باپ بھی وہی ہے جو میرے ماں باپ ہے، تمہارے دادا دادیاں وہی ہے جو تمہارے دادا دادیاں ہے، سب ایک رشتہ ہے، سب ایک خاندان ہے، پھر کیا بات ہے مجھے تکلیف پہنچائی جاتی ہے؟ تو بس میں یہ کہتا ہوں کہ تم مجھے تکلیف مت پہنچاؤ۔ یہ تفسیر سب سے زیادہ واضح ہے اور تفسیروں کے مقابلے کے اندر، اور بھی دوسری تفسیریں بھی ہیں۔ یہ آیت کس موقع پر نازل ہوئی؟ جب کہ انصار نے دیکھا کہ نبی کریم ہجرت کر کے مکہ سے کہاں پر آ گئے؟ مدینہ منورہ، تو دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خالی ہاتھ ہے، کوئی ہے ان کے پاس، تو سب نے مال جمع کیا اور مال جمع کر کے لا کر کے آپ کو دیا۔ اس پر آیت نازل اور کہہ دیا کہ تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا ہوں، بس یہ ہے کہ میرے رشتہ داری کا جو تعلق ہے، جگہ آپ کا ننیحال کہاں تھا؟ مدینہ منورہ تھا آپ کا ننیحال، تو اس ننیحال کے گویا کہ رشتہ ناطے کا خیال رکھا جاوے، باقی اور کوئی چیز مجھے چاہیے نہیں۔ تو اللہ یہ کون سا استثناء منقطع ہے یا متصل؟ یہاں پر استثناء منقطع کہا گیا۔ استثناء کیا ہے؟ میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا ہوں، مگر کون سا معاوضہ مانگتا ہوں؟ کہ صلہ رحمی کی جاوے، اور یہ کوئی اجر نہیں ہے، یہ کوئی کیا ہے؟ اجر۔ بے فلاں کی تلوار کے اندر کوئی نقص نہیں ہے، مگر اس کا نقص یہ ہے کہ اس کے تلوار کے اوپر زیادہ مارنے کی وجہ سے کیا پڑ گئے؟ دندانے پڑ گئے، شکن پڑ گئے، تو یہ کوئی عیب ہے؟ زیادہ لگنے کی وجہ سے اس پر نشانات پڑ جاوے تو یہ تو اس کے ہنر کی چیز ہے، تو یہ تو کوئی معاوضے کی چیز تھوڑی ہے کہ تم صلہ رحمی کرو۔ تم سب بھائیوں کا خیال رکھتے ہو تو میرا خیال رکھ لو، کون سا اجر ہوا؟ یہ تو تمہاری ذمہ داری ہے میرا خیال رکھنا، میں تمہارے خاندان کا آدمی ہوں، تمہارے فرد ہوں، تمہارا خاندان کا آدمی، تو اس کا خیال رکھنا یہ کوئی اجر کی چیز نہیں ہے۔ اور شیعہ حضرات نے اس کی تفسیر کی کہ اس سے مراد حضرت فاطمہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کیا رکھنا؟ ان کا خیال رکھنا، ٹھیک ہے، ان سے محبت رکھنا۔ یہ تو ہم بھی مانتے ہیں کہ اہل بیت سے کیا ہونی چاہیے؟ محبت ہونی چاہیے۔ امام شافعی نے فرمایا کہ اگر رفض اسی کا نام ہے کہ اہل بیت سے محبت، تو سب سے پہلا رافضی میں ہوں، سب سے پہلا رافضی اگر اسی کا نام ہے رفض، اور رافضی کس کو کہتے ہیں؟ اہل بیت سے محبت کرنے کا نام ہے، تو سب سے پہلا رافضی بننے والا میں ہوں کہ اہل بیت سے ہم کو بھی کیا ہے؟ محبت ہے، اپنی جگہ محبت ہے، باقی دوسری باتیں ادھر ادھر کی کرنا یہ سب باتیں کیا ہیں؟ غلط۔ جی شیعہ حضرات سب باتیں کرتے ہیں۔ جگہ آیت تو مکی ہے، یہ آیت کیا ہے؟ حضرت علی فاطمہ کا نکاح تو کہاں پر ہوا؟ مدینہ منورہ آنے کے بعد۔ حضرت حسن حسین کی پیدائش کب ہوئی؟ مدینہ کے اندر ہوئی، تو پھر اس آیت کے نزول کے وقت تو یہ لوگ تھے ہی نہیں، نکاح ہی نہیں ہوا تھا، پھر اس کے بارے میں کہنے کی کیا بات ہے؟
آپ کہہ دیجئے میں تم سے اس پر کوئی معاوضہ نہیں مانگتا ہوں رسالت کی تبلیغ کے اوپر کوئی اجر، مگر المودۃ فی القربہ، مگر رشتے کے بارے میں، مگر صلہ رحمی کے بارے میں پاس رکھنا، لحاظ رکھنا، استثناء منقطع ہے، یعنی لیکن میں تم سے سوال کرتا ہوں کہ تم ادا کرو میری قرابت کو جو کہ وہ تمہاری بھی قرابت ہے، جیسے تم آپس میں سب بھائیوں کا خیال رکھتے ہو، تمہارا آپس رشتہ ناتا ہے، تو میرا بھی تو رشتہ ہے، میں بھی تمہارے خاندان کا فرد ہوں، تو جیسے تم میری ذمہ داری ہے کہ تمہارا خیال رکھوں، تمہارے ساتھ صلہ رحمی کروں، تو تمہاری بھی تو ذمہ داری بنتی ہے کہ تم میرے ساتھ کیا کرو، صلہ رحمی کرو۔ فَإِنَّ لَوْ، کیونکہ آپ کے لیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر خاندان میں قریش کے ہر شاخ کے اندر، قریش کے ہر وطن کے اندر قرابت تھی، پورا قریش، یہ نظر بن کنانا کی جو اولاد ہے پوری اس کو کون سے کہی جاتی ہے، قریش، اور جتنے بھی اس کی شاخیں تھی حضور کا سب سے کیا بیٹھتا، رشتہ ایک بیٹھتا تھا۔ وَمَن يَقْتَرِفْ يَكْتَسِبْ، اور جو شخص کمائے گا، حسنا، طاعت کو جو شخص کمائے گا، نزید لوفی حسنا، ہم اس کے لیے اچھائی کے اندر کیا کر دیں گے، زیادتی کر دیں گے، بالتضعیف، اس کو ڈبل کر کے۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، يَقْتَرِفْ کے معنی کیا، یکتسب، جو کمائے گا، حاصل کرے گا، حسنا، کیا حاصل کرے گا، طاعت کو، یا مراد حسنا کی تفسیر کس سے کی گئی، طاعت، یا پھر مراد اس سے حضور کی محبت، اور حضور کی محبت تو سب کے لیے کیا ہے، ضروری ہے، اور جتنی محبت زیادہ بڑھاتا چلا جائے گا اس کا کیا ہوگا، فائدہ ہی فائدہ۔ حضور سے محبت کرنا، اہل بیت سے محبت کرنا، حضور کے خاندان سے محبت کرنا، یہ ایمانی تقاضا ہے۔ ہم کو دین کس کے ذریعے سے پہنچا ہے، حضور کے ذریعے سے، تو یہ تو گویا کہ ہماری ذمہ داری، حدیث میں صاحب کہہ دیا گیا، پکا مومن نہیں بن سکتا جبکہ حضور کی محبت اپنے اولاد سے، اپنی ذاتوں سے بھی کیا ہونی چاہیے، زیادہ ہونی چاہیے۔ اور جو شخص اچھائی کرے گا، نیکی کا کام کرے گا، ہم اس کے لیے نیکی کے اندر اچھائی کو اضافہ کر دیں گے، اس کو ڈبل کر گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، گناہوں کے معاف کرنے والے ہیں۔